آخری سوال کر چونکہ آپ امن کمیٹی کے سربراہ ہیں، ملک میں روز یعنی یہ کس سے چھپی بات نہیں ہے، فرقواریت بڑھ رہی ہے، اس فرقواریت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت، میں اس حوالے سے ایک بات کروں، ہماری بہت بڑی بڑی میٹنگز ہوئی، ہماری متحدہ امن کمیٹی جیسا آپ کو معلوم ہے، اور میں اس کا سربراہ بھی ہوں۔ ہمارے ساتھ بتائیں گے اس میں کون کون ہمارے ساتھ اہل تشیع اس میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ اہل حدیث موجود ہیں، بریلوی مکتب فکر کے موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو ہیں اسی تنظیم متحدہ امن کمیٹی کے اندر ہندو، سکھ، عیسائی بھی موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، تاجر برادری موجود ہے۔ تو جب ان تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک کمیٹی موجود ہو تو مقصد جو ہے وہ بنیادی یہی ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں امن ہو۔ جیسے کہ آپ کا جو ہے یہ درس امن کا ایک چینل اور پروگرام، آپ ایک خدمت کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر امن ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں متحدہ امن کمیٹی کا ہم نے ایک سلوگن رکھا ہے، ایک ماٹو رکھا ہے، ایک بات معاشرے میں کی جاتی ہے، اتحاد بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے مابین اتحاد۔ تو مسلمان جب ہیں تو اتحاد ہی ہے، وہ کیا اختلاف؟ باقی اختلاف تو بہن بھائی کا آ سکتا ہے، ماں بہن کا آ سکتا ہے، باپ بیٹے کا آ سکتا ہے، لیکن بنیادی جو بات تھی وہ یہ تھی جس کو ہم نے اس متحدہ امن کمیٹی میں ہائی لائٹ کیا، اٹھایا، تو بات ہوتی ہے اتحاد بین المسلمین۔ ہم نے اس سے ایک قدم آگے لیا، ہم نے اس کا ماٹو رکھا متحدہ امن کمیٹی کا، اتحاد بین الناس، انسانیت کے مابین جو ہے وہ اتحاد ہو۔ اگر میں مسلمین کی بات کروں گا پھر تو ہندو باہر ہو گیا، سکھ باہر ہو گیا، عیسائی باہر ہو گیا، یہ سب باہر ہو گئے، اس سے اختلافات رہ گئے، تو مذہب کے اختلافات رہ گئے۔ تو ہم نے ان کو جو ہے اعتدال پر لانے کے لیے ہم نے کہا اتحاد بین الناس۔ جب بین الناس کی بات کی تو ہم نے تمام مکاتب فکر جو ہیں اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، بس انسان ہے، ہم نے ان مکاتب فکر کو اس میں لیا۔ اور آپ نے فرمایا فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم تمام مکاتب فکر کچھ ترجیحات کی بنیاد پر اپنے ایجنڈے کے ساتھ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمہ کرنے کے لیے، یہ انتشار اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جب ایک پلیٹ فارم پہ تمام مکاتب فکر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ عملی مظاہرہ جو ہے وہ فرقہ واریت کے خاتمے کا اول تو یہ ہو جاتا ہے، اور ایک بہترین میسج جو ہے وہ قوم تک جاتا ہے۔ دوسری بات میں ایک بات کرتا ہوں حضرت، آپ نے کہا خاتمہ کیسے؟ تو بات یہ حضرت، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ اور ہم نے اکابر سے سنا، معاشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، وہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ تو یہ جو ہے وہ مصداق ہے، یہ کسوٹی ہے اس امن کے فارمولے کی اور فرقہ واریت کے خاتمے کی۔ ہاں، اب میں عقیدتاً مثال کے میں دیوبندی ہوں، ٹھیک ہے، میں دیوبندیت چھوڑنے والا نہیں، اس اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تعلیم القرآن ایک سٹیج پہ ایک دفعہ کہ میں کٹر دیوبندی ہوں، لیکن ہر جگہ چلنا ایک الگ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دیوبندی ہوں، میرا اپنا عقیدہ ہے، میرے اپنے اکابر کی کتابیں ہیں، میں اپنے قرآن حدیث کو اس انداز سے فالو کرتا ہوں۔ اب اہل حدیث حضرات ہیں، ان کا اپنا ایک فالو کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو، اگر ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ فقہ کی بات کرتے ہیں، ہم قیاس کی بات کرتے ہیں، ہم اجماع کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب ہر کسی کا اپنا ایک انداز اور اپنا ایک عقیدے اور مسلک کی جو ہے تو وہ ترجمانی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا عقیدہ بتاؤ، جب ہم اپنا عقیدہ بتائیں گے کہ میرا صحیح عقیدہ یہ ہے، قرآن یہ، قرآن کا حوالہ یہ، قرآن کی آیت یہ، قرآن کی تفسیر یہ، محبوب پیغمبر کی حدیث بخاری میں یہ، ترمذی میں یہ، مسلم میں یہ، ابی داؤد میں یہ، تو جب ہم اپنا عقیدہ، اپنا دین ٹھیک ٹھاک سے بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی دوسروں کے عقائد کی، مذاہب کی جو ہے وہ نفی ہوتی چلی جائے گی، بجائے اس کے کہ اگر میں اس انداز سے اعتراض کروں کہ برا لگے تو میں اچھے انداز سے اپنے دین کی جو ہے تشریح اور اشاعت کیوں نہ کروں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ احترام بھی اپنی جگہ پہ رہے گا، اپنا عقیدہ بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا، مشن بھی جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، اور ہم جو ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑھ کر جو ہے جو کام جس انداز سے ہم کر سکیں وہ بھی نہ کر سکیں، اور ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہم ہاتھ ڈالتے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہوگا کہ امریکہ اور یورپ، برطانیہ، وہ ہم پہ اپنی حکومت ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کی پالیسی یہ تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کہ ان کو لڑاؤ، ان پہ حکمرانی کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو کنڈیم کریں گے اور ان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت، مثبت انداز میں اپنا پیغام دو،
یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی کا راستہ ہے جی. میں تو آپ کو سلام پیش کروں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ایک پیج پہ لائے، ورنہ آج کل تو مخالف پارٹیوں صحیح کو بات لانا بڑا مشکل بس تھا. یہ ہمارا اخلاص ہے، اللہ نے برکت ڈالی الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جزاک اللہ. آپ کا، آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں. اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، رزق، اولاد، اعمال صالح اور علم میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. بڑی مہربانی.